أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الشہر الحرام، حرمت والے مہینے کے متعلق، احترام والا حرمت والا مہینہ، قتال فیہ، اس میں لڑائی کرنا، قل کہہ دیجئے قتال فیہ کبیر، لڑنا اس مہینے میں بڑا ہے، کبیر بہت بڑا ہے، گناہ ہے، خطا ہے۔ حرمت والے مہینے کل 4 ہیں احترام والے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، 3 ان میں سے لگاتار ہیں، 11واں، 12واں، پہلا اور رجب 7واں مہینہ۔ سورۃ التوبہ کے اندر اللہ رب العزت کا پیارا فرمان ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے ہاں 12 ہے، اللہ کی کتاب میں جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیے۔ مہینے کل 12 ہیں اور یہ تعداد اللہ پاک نے بنائی ہے، ان میں سے 4 مہینے احترام والے، حرمت والے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول اس طرح ہے کہ سن 2 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں فوج کا ایک دستہ بھیجا، جہاد کے لیے روانہ کیا۔ انہوں نے کافروں کے قافلے پر حملہ کیا، جس سے ان کا ایک آدمی مارا گیا اور بعض کو مال سمیت گرفتار کر کے مدینہ لے آئے۔ یہ واقعہ رجب کے مہینے میں پیش آیا، مہینہ رجب کا تھا اور احترام والا۔ اس وقت کافروں نے مسلمانوں کو تانا دیا کہ دیکھو جو احترام والے مہینے ان میں لڑائی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، تو مسلمانوں نے یہ کام کیا ہے۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ یہ سوال کرتے ہیں آپ سے، احترام والے مہینے کے اندر لڑنا، فرما دیجئے کہ لڑنا اس میں کبیر، بڑا ہے، بہت بڑا، وہ خطا ہے، غلط ہے، لیکن اپنے کام بھی تو دیکھو نا۔ اب اس سے آگے آیت کریمہ میں کفار کے جو جرائم ہیں
ان کو ایک ایک کر کے بیان کیا ہے۔ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستہ سے روکنا۔ تم اللہ کے راستے سے نہیں روک رہے، وہ نہیں نظر آ رہا۔ وَكُفْرٌ بِهِ، اور کفر کرنا اس اللہ کے ساتھ، یہ نہیں تمہیں نظر آ رہا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا۔ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد الحرام سے روکنا، یہ نہیں تمہیں نظر آ رہا، کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کی راہ سے روکنا، اللہ پاک کے ساتھ کفر کرنا، مسجد الحرام سے روکنا۔ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، اور نکالنا اس کے اہل کو، مکہ شریف کے رہنے والوں کو، منہ، اس سے، اکبر، یہ تو بہت ہی بڑا گناہ۔ تم نے نکالا نہیں ہے مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، عند اللہ، اللہ کے ہاں، یہ جو تمہارے جرائم ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا، اللہ پاک کے راستے سے روکنا، مسجد الحرام سے روکنا، مکہ شریف میں رہنے والوں کو یہاں سے نکال دینا۔ والفتنۃ اکبر من القتل، اور جو فتنہ ہے یہ تو قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ فتنہ شرک، یہ جو تم شرک کر رہے ہو۔ اور دوسری تفسیر فتنہ کی کہ جو مسلمانوں کو اذیت میں مبتلا کی ہے، تکلیفیں روز روز کی، اکبر من القتل، قتل سے بھی بڑا۔ ولا یزالون یقاتلونکم، وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، حتی یردوکم عن دینکم، حتیٰ کہ وہ پھیر دیں تم کو تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر وہ طاقت رکھیں۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ، کافروں کو یہ طاقت نصیب نہیں ہوگی کہ وہ مسلمانوں کو دین سے پھیر دے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور جو پھر جائے، مرتد ہو جائے تم سے اپنے دین سے، فَيَمُتْ، اور اس کو موت آئے، وَهُوَ کافر، اس حال میں کہ وہ کافر ہے، مرتد ہو گیا، پھر اسی حالت میں موت آ گئی۔ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، بس یہی لوگ ہیں، ضائع ہو گئے ان کے اعمال دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر کوئی آدمی مرتد ہو گیا لیکن پھر بعد میں اس نے توبہ کر لی، موت اس کی کفر پر نہیں آئی، تو اس کا معاملہ اس کے برعکس ہے، اس کی معافی ہو سکتی ہے۔ لیکن جو مر گیا وہ کافر، پھر تو اس کے اعمال ضائع ہو گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ حدیث ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنا دین تبدیل کرتا ہے اس کو قتل کر دو، قتل کر دو۔ صحیح البخاری کتاب الجہاد حدیث نمبر 3017۔ اور اگر بعد میں توبہ کر لیتا ہے تو اس کا معاملہ پھر الگ ہے۔ ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی، ہاجروا، ہجرت چھوڑا اپنے وطن گھر کو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں۔ جب یہ تین کام کر لیے نا، ایمان، ہجرت اور جہاد، ایک ہجرت یہ بھی ہے، والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ ورسولہ، مہاجر وہ ہے جو چھوڑ دیتا ہے ایسی باتوں کو
جن سے اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ایمان، جہاد، ہجرت، یہ چیزیں جب ہو جائیں، یہی لوگ ہیں جو امید کرتے ہیں اللہ کی رحمت کی، اللہ پاک کی رحمت کی امید۔ اگر یہ کام نہیں ہے تو سمجھو امید ہی کوئی نہیں، رحمت کی امید ہی کوئی نہیں۔ امیدوار کون ہوتا ہے؟ جو اپنی درخواست جمع کراتا ہے اور اس کے جو ضروری فنڈ ہے، جو چارجز ہیں، وہ جمع کراتا ہے، تو سمجھا جاتا ہے کہ جی یہ امیدوار ہے۔ اگر کسی نے درخواست ہی نہیں جمع کرائی، وہ امیدوار تو نہیں ہو سکتا۔ تو کم از کم یہ چیزیں ہوں تو پھر سمجھو کہ امید ہے۔ باقی اگر کوئی کہتا ہے کہ جی مجھے اللہ کی رحمت کی امید ہے، بھئی کیسے امید ہے؟ امید والا کام ہی کوئی نہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا، بہت رحمت فرمانے والا ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے خمر، شراب، والمیسر اور جوا، اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے، صحیح مسلم شریف کتاب الاشربہ، فرمایا کل مسکر خمر، ہر نشہ آور چیز خمر ہے، ہر نشہ آور چیز خمر ہے، اور وَكُلُّ مُسْكِرٍ حرام، ہر نشہ آور چیز جو ہے وہ حرام ہے، حرام ہے۔ کُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حرام۔ اس طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام کی پیاری حدیث ہے، میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے، کچھ لوگ ایسے بے نصیب جو حلال کر لیں گے زنا کو اور ریشم کو اور شراب کو اور باجے بجانا، ڈھول، یہ آلات موسیقی، چار چیزوں کا آپ نے نام لیا۔ میری امت میں ایسے لوگ جو بدکاری کو، شراب کو، ریشم کو اور باجے، ان کو حلال سمجھ کر کریں گے۔ چنانچہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کیسے کیسے لوگوں نے نام بدلے ہیں، بدکاری کو مختلف طریقوں سے جائز کیا ہوا ہے۔ اس طرح شراب ہے، اس کے نام بدلے ہوئے ہیں، نام بدلے ہوئے ہیں، نئے نئے نام۔ ریشم ہے، وہ بھی اسی طرح استعمال کیا جاتا ہے جیسے کوئی حلال چیز ہوتی ہے، اور ڈھول باجا سرے عام اس قدر بدبختی سامنے جیسے کوئی حلال کام ہے، حرام کام کو اس طرح کیا جا رہا ہے جیسے حلال ہوتا ہے۔ صحیح البخاری کتاب الاشربہ حدیث نمبر 5590۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے، میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے اور اس کا نام کچھ اور رکھ لیں گے۔ سنن نبی داود کتاب الاشربہ حدیث نمبر 3688۔ نام بدلی، جوے کا نام بدلا، شراب کا نام، سود کے نام بدل بدل کے اس کو کھا رہے۔ قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، یہ بھی ابتدائی حکم تھا، کہہ دیجئے ان دونوں میں گناہ ہے بڑا
اور منافع لوگوں کے لیے۔ جہاں منافع ہو اور گناہ ہو وہاں گناہ کو دیکھ کر چھوڑ دینا، نفع بھی ہے گناہ بھی ہے۔ اب نفع نہیں دیکھنا، نفع نہیں دیکھنا، منافع نہیں دیکھنا، گناہ دیکھ کر چھوڑ دینا۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ منافع دیکھ کے کر گزرتے ہیں، گناہ ہے نہیں ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو یہ ابتدائی احکام تھے۔ وَإِثْمُهُمَا، اور ان دونوں کا گناہ اکبر بہت بڑا ہے، من نفعہما، ان دونوں کے نفع سے، نفع سے۔ میسر جو ہے یہ نکلا ہے یسرن سے، یسرن اس کا معنی ہوتا ہے آسانی، آسانی کے ساتھ، بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے، بغیر مزدوری کے، بس اپنی ہوشیاری چلاکی سے کسی دوسرے انسان کا مال لوٹ لیا، میسر، آسانی، جوا، یسر، اور شکلیں بے بہا۔ مومن جو ہے وہ گناہ دیکھ کر ایسی چیزوں سے بالکل باز رہتا ہے، دور رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے گناہ سے محفوظ فرمائے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، یہ سوال کرتے ہیں آپ سے کیا خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دیجئے جو عمدہ چیز ہے۔ عفو جو ہے اس کی دو تفسیریں، ایک عمدہ اعلیٰ، اور جو ناقص چیز ہے اس کو خرچ کرنے کا ارادہ بھی نہ کرو۔ ایک تو یہ تفسیر ہے العفو، اور دوسری زائد، ضرورت سے زائد ہے تو اس کو اللہ کے لیے قربان کرو، خرچ کرو، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کسی انسان کی ضرورت پوری کر دے گا۔ تو عفو کا مفہوم دو طریقوں سے، ایک عمدہ اعلیٰ بہترین چیز، اور دوسرا زائد، ضرورت سے زائد۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتیں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے، بہتر صدقہ وہ ہے جو خوشحالی کے ساتھ ہو، خوشحالی کے ساتھ ہو، اور تم پہلے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو، اہل و عیال پر۔ صحیح البخاری کتاب الزکوٰۃ حدیث نمبر 1426۔ اور دونوں کا ہی احتمال ہے اس لفظ کے اندر، عفو کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا یہ معجزہ ہے کہ ایک ہی لفظ میں کئی کئی تفاسیر اور مفاہیم اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اسی طرح بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نشانیاں، لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں آیت ختم ہو رہی ہے وہاں لکھا ہوا ہے لا، لا، لا کا معنی کہ یہاں رکنا نہیں ہے، اس لیے کہ تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، یہ جملہ ایک بن رہا ہے تاکہ تم فکر کرو دنیا اور آخرت میں۔ فی الدنیا والآخرہ کا تعلق پچھلی آیت کریمہ کے آخری لفظ کے ساتھ ہے، تتفکرون۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں، یتامہ جمع یتیم کی، آپ فرما دیجئے اصلاح لہم، ان کی اصلاح کرنا خیر، بہتر ہے۔ یتیم کا مال، اس کی جان اور اس کی جائیداد، اس کی حفاظت کرنا، اس کی تربیت کرنا، اس میں خیر ہے، برکت ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم ان کو ملا لو اپنے ساتھ، فَإِخْوَانُكُمْ، پس وہ تمہارے بھائی ہیں، پس وہ تمہارے بھائی ہیں۔ تو اس آیت کا شان نزول اس طرح ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ایک آیت کریمہ نازل ہوئی، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 34۔ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اچھے طریقے سے۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو جن صحابہ کی سرپرستی میں کچھ یتیم تھے، انہوں نے ان کا کھانا پینا الگ کر دیا۔ الگ اس لیے کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یتیم کا حصہ ہم کھا لیں، ان کا کھانا یا ان کا پینا وہ ہم استعمال کر لیں، اس لیے الگ کر دیا۔ جب الگ کیا تو ایک اور مسئلہ سامنے آ گیا کہ ایک یتیم ہے، اس کا کھانا جو ہے بچ گیا تو خراب ہو گیا، ضائع ہو گیا، کوئی کھا ہی نہیں رہا۔ اس طرح ایک یتیم کے پاس گوشت ہے، وہ بھی بدبودار ہو رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے، کوئی اس کو کھانے کے لیے تیار نہیں، تو اللہ پاک نے آسانی کے لیے پھر یہ آیت نازل فرمائی، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر تم ان کو ملا لو، فَإِخْوَانُكُمْ، تمہارے بھائی ہیں، ملا جلا کھانا ہے، پھر کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی نے 2 لقمے زیادہ کھا لیے، کسی نے 2 لقمے تھوڑے کھا لیے۔ اس انداز میں اگر مال یتیم استعمال ہو جاتا ہے تو کوئی ایسی بات نہیں، تمہارے بھائی ہیں، ضائع ہونے سے بچ جائے اور خراب ہونے سے بچ جائے۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں فساد کرنے والے کو اصلاح کرنے والے سے۔ کون ہے جو یتیم کے مال میں فساد ڈال رہا ہے اور کون ہے جو اصلاح کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کی نیت کو جانتا ہے۔ نیت صاف ہو تو مل جل کر کھا لیا کرو، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، مشکل میں۔ اللہ پاک کیا کہتے کہ الگ کر دو یتیم کا مال، کھانا، اس میں بڑی مشکل ہوتی کہ اس کا جو کھانا ہے وہ خراب ہو رہا ہے، بدبودار ہو رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے، استعمال ہی نہیں ہو رہا، لیکن اللہ پاک نے مشکل میں نہیں ڈالا بلکہ آسانی فرما دی ہے، آسانی۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والے ہیں۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور نہ تم نکاح کرو مشرک عورتوں سے، مشرک عورتوں سے حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں، حتیٰ یؤمن جمع مونس، وہ ایمان لے آئیں۔ تو یہاں مشرکات عورتیں، وہ جو کافرہ جنہوں نے کلمہ ہی نہیں پڑھا، دین اسلام میں نہیں آئی، ایسی عورتوں سے نکاح نہ کرو، جائز نہیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اور ایسی عورت جو لونڈی ہے، مومنہ، امۃ لونڈی، مومنہ ایمان والی، آزاد نہیں ہے لیکن ہے ایمان والی، وہ بہتر ہے من مشرکۃ، ایسی مشرکہ عورت سے جو آزاد ہے۔ عورت شرک کرنے والی ہے لیکن آزاد ہے، آزاد ہے، اس سے وہ بہتر ہے اللہ کی بندی جو لونڈی ہے لیکن ہے ایمان والی۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں اچھی لگے، عورت مشرکہ ہے، شرک والی، وہ تمہیں اچھی لگتی ہے، اس سے نکاح نہ کرو، ہے بھی آزاد، ہے بھی اچھی، اس سے نکاح نہ کرو، اس سے بدرجہ وہ بہتر ہے جو لونڈی ہے، ایمان والی ہے، اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، یہ تنکحوا آیا نا، اور پچھلا لفظ تھا تنکحوا،
تن کے ہو اور تن کے ہو میں فرق ہوتا ہے. تن کے ہو خود نکاح کرنا اور تن کے ہو کسی کا نکاح کرانا. نہ تم نکاح دو، تن کے ہو نہ تم نکاح دو. المشرکین، مشرک مردوں کو، مشرک مردوں کو، جو آدمی شرک کرتا ہے اس کو نکاح نہ دو، اس کو رشتہ نہ دو. اپنی بیٹی کا، اپنی ہمشیرہ کا، پوتی کا، نواسی کا بالکل رشتہ نہ دو. ولا تم کے ہو، نہ تم نکاح دو مشرک مردوں کو، حتیٰ کہ یؤمنون، وہ ایمان لے آئیں. ایمان لے آئیں، ایمان لائیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر نکاح دے سکتے ہیں. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، اور وہ غلام جو ایمان والا ہے. عبد غلام، مؤمن ایمان والا، غلام ایمان والا، بہتر ہے من مشرکن، مشرک آزاد سے. ایک مشرک مرد ہے، آزاد ہے، اس سے وہ غلام بہتر ہے جو ایمان والا ہے. اس کو رشتہ دے دو، نکاح دے دو. ولو اعجبکم، اگرچہ وہ مشرک جو ہے وہ تمہیں اچھا لگے، اچھا ہے، آزاد ہے، صاحب حیثیت ہے، اس کو نکاح نہ دو. یہاں پر جو لفظ آیا ہے تم کے ہو، نہ تم نکاح دو، اس لفظ سے ایک بات جو سمجھ آ رہی ہے کہ عورت کا نکاح اس کا ولی کر سکتا ہے. عورت کا نکاح خود نہیں کر سکتی، اس لیے تن کے ہو کا لفظ آیا. پہلا جو لفظ تھا وہ تن کے ہو تھا، خود نکاح کرنا. حدیث ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، ولی کے بغیر. اب بڑے بڑے لوگ بھی اور کچھ صاحب اختیار بھی، صاحب اختیار وہ کیا کرتے ہیں کہ بے حیا جوڑے کو پناہ دیتے. ماں رو رہی ہے، باپ پیٹ رہا ہے اور آہوزاری کر رہے ہیں، لیکن کچھ ایسے صاحب اختیار لوگ وہ ایسے بدبختوں کو پناہ دے رہے ہیں، جگہ دے رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. باپ رو رہا ہے، ماں رو رہی ہے اور جی نکاح ہو گیا ہے. شریعت کی نظر میں نکاح ہے ہی نہیں، نکاح ہے ہی نہیں، کیونکہ نکاح کی جو نسبت ہے وہ اولیاء کی طرف ہے، ولیوں کی طرف، سربراہ کی طرف. اولئک یدعون الی النار، وہی لوگ ہیں جو بلاتے ہیں طرف جہنم کی. کون؟ مشرک، شرک والے. واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں طرف جنت کی اور بخشش کی. سبحان اللہ، اللہ پاک آوازیں دے رہے ہیں، آ جاؤ میرے بندو بخشش کی طرف اور جنت کی طرف. اور مشرک وہ دعوت دے رہا ہے جہنم کی طرف. اس لیے اس سے رشتے ناتے بالکل نہ کرو. اپنے حکم کے ساتھ وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. یتذکرون، نصیحت پکڑ لیں. ہاں اللہ کی کتاب میں یہ مسئلہ ضرور موجود ہے، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، پاک دامن عورتیں اہل کتاب سے جو تم سے پہلے ہیں. پاک دامن، اگر ایک عورت ہے اہل کتاب سے پاک دامن ہے تو اس عورت سے مسلمان مرد کا نکاح ہو سکتا ہے. اللہ کے قرآن نے اس کی رخصت دی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پاک کتاب سمجھنے
اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔